الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سربراہ اہل سنت سیدی سرکار امین ملت منبر نور پر جلوہ افروز علماء کرام سادات ذوی الاحترام میرے دینی اور اسلامی بھائیوں عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو، خوب چرچا کیا کرو۔ میں اس وقت صرف اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے لیے بزرگوں کے حکم پر 2-3 منٹ کے لیے حاضر ہوا۔ ہم مارہرہ شریف کے غلام ہیں، مارہرہ والوں کی باتیں ہمارے لیے حرز جان ہیں۔ بے شک بے شک۔ مارہرہ مطہرہ کے حضور سیدی سرکار احسن العلماء اکثر جب اتنی رات ہو جاتی تھی تو فرمایا تھا کرتے تھے کہ رات کی زلفیں کمر سے نیچے پہنچ گئی۔ اب ایسے وقت میں اب مارہرہ ہی کا ایک اور محاورہ یاد آیا، حضور اشرف میاں سے بارہا سنا، فرماتے تھے کہ رات چھوٹی ہے سوانگ بہت، تو یہاں آج بہت سوانگ ہو چکا، رات بہت چھوٹی پڑ گئی۔ جہاں تک سننے سنانے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مارہرہ شریف کے سادات کا سایہ سلامت رکھے، آمین۔ ان کی جوتیوں کے طفیل پوری دنیا میں ہم بولتے رہتے ہیں، سننے والے سنتے رہتے ہیں یہاں۔ لیکن اگر وقت اور حالات کے تناظر میں 2-4 جملے بھی نہ کہیں تو یہ مناسب نہیں۔ آج جامعہ امام احمد رضا کونڈی ورے کوکن کے سالانہ اجلاس میں فقیر کو امام احمد رضا کی بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ امام احمد رضا کہ جن کی شان وہ کہ ان کے نام کی برکت ہے کہ پوری دنیا سنیت میں امام احمد رضا کے نام سے یہ جامعہ مسلک اعلیٰ حضرت کی وہ خدمت کر رہا ہے کہ ایک دنیا کی عقلیں حیران ہے۔ کیا بات ہے کہ جنگل میں منگل سنا کرتے تھے، یہاں آ کے جنگل میں منگل کا مظاہرہ بھی عملی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنے بڑے دارالعلوم کو چلانا، بچوں کو کھلانا، یقیناً یہ کرامت سے کم نہیں ہے، اور یہ کرامت ہے امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ بے شک بے شک بے رحمت۔ شک۔ سبحان اللہ۔ ان کے شہزادے نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ یقیناً ہم تو نبی کا کھاتے ہیں، نبی کی گاتے ہیں، اور امام احمد رضا کے نام پر یہاں جتنے پل رہے ہیں اور دین کی جو خدمتیں کر رہے ہیں، ابھی تو صرف ٹریلر ہوا ہے جو مفتی صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیا، اگر اسے تفصیل سے بیان کیا جائے تو یہ رات بھی چھوٹی ہو جائے۔ جو دارالعلوم یا جامعہ امام احمد رضا نے مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کی ہے۔ امام احمد رضا کی ذات وہ ذات ہے کہ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ امام احمد رضا محدث بریلوی کے احسان سے ہم اردو دنیا والے خصوصاً بر صغیر کے مسلمان اب قیامت تک ان کے احسانات کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے، عہدہ برا نہیں ہو سکتے۔ یقیناً امام احمد رضا نے، جن کے بارے میں کسی نے کہا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، یہ حق بجانب بات ہے، حق کا اظہار ہے۔ اگر امام احمد رضا نہ ہوتے تو کیا ہوتا، اور احمد رضا تھے، کرم ہوا ان کا، تو آج جتنی حق پسند خانقاہیں ہیں
ان کا نعرہ ہی یہی ہے کہ مسلک اعلی حضرت زندہ باد. ہاں ہاں سبحان اللہ. اگر یہ نعرہ ہے تو وہ خانقاہیں حق پسند ہیں، اور یہ نعرہ نہیں تو چاہے امام احمد رضا کے خلاف کہیں سے بھی نعرہ اٹھے، ہم ان نعرے کی پرواہ نہیں کرتے. ہم تو جانتے ہیں کہ امام احمد رضا وہ تھے جنہوں نے اپنے نبی کی بارگاہ میں کہا تھا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، سبحان اللہ. دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. اور حضور غوث پاک کی کرامت، خواجہ غریب نواز کی عنایت اور مارحرہ مطہرہ کی قیادت نے امام احمد رضا کو ساری سنیوں کی جان بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم بغیر کسی خوف لومت و لائم اعلان کرتے ہیں ہمیں جو کچھ ملا امام احمد رضا محدث بریلوی کے ذریعے ملا. بے شک بے شک. دین ملا، ایمان ملا، اسلام ملا، ایقان ملا. یہ روحانیت ملی، قادریت ملی، چشتیت ملی، روحانیت ملی. یہ سب کا سب ہمیں امام احمد رضا سے ملا. اور الحمدللہ امام احمد رضا ہمیں مارحرہ مطہرہ کے سادات کے در سے ملا. نعرہ تکبیر. جو ملا احمد رضا سے ملا، اور احمد رضا بھی ہمیں مارحرہ مطہرہ کے اس گنبد پاک سے ملا جس چھت کے نیچے الحمدللہ 7 قطب بیک وقت آرام فرما. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان مارحرہ مطہرہ. یہ جو آپ دارالعلوم کی بہاریں دیکھ رہے ہیں، اگر امام احمد رضا کے نام سے ہے تو اس میں کام مارحرہ مطہرہ کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ حضور الحاج محمد اسماعیل جانی صاحب علیہ رحمت و رضوان اگر تاجدار اہل سنت سیدی سرکار مفتی اعظم ہند کے خلیفہ تھے تو حضور سیدی سرکار احسن العلماء کے بھی خلیفہ تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اگر امام احمد رضا کے در کے غلام تھے تو یقیناً وہ گدائے برکات بھی تھے. بے شک بے شک. 10 بار سے زیادہ میں نے حضور الحاج اسماعیل جانی صاحب قبلہ علیہ رحمہ کو مارحرہ مطہرہ میں گدا کی طرح، بھکاری کی طرح حاضری ہوتے ہوئے دیکھا. بے شک. آراس میں جاتے اسٹیج پہ نہیں آتے تھے، لیکن حضور احسن العلماء سے جو دعائیں لے کر وہ آئے اور حضور احسن العلماء سے متاثر ہو کر جو دین کی خدمت کا جذبہ لے کر آئے، الحمدللہ اسی جذبہ صادق کا اثر تھا. وہ مارحرہ مطہرہ کے سادات کی دعائیں تھیں، وہ حضور اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم کی کرامت تھی کہ جو آج پوری علاقے میں بلکہ ہند و بیرون ہند جامعہ امام احمد رضا کوڈی ورے کی رحمتیں برکتیں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. بے شک. اور ان کا نگہ انتخاب جس مقبول العلماء حضرت مولانا مفتی ابراہیم صاحب قبلہ مقبولی مدظلہ النورانی کی شخصیت پر پڑی اور انہوں نے اتنے بڑے ادارے کو جو مقبول العلماء کے حوالے کیا، تو مقبول العلماء بھی الحمدللہ میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ ابھی جو وہ بہت دیر سے بتا رہے تھے کہ جامعہ ہمارا یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ ساری خوبیاں یا یہ سارے تاثرات یا یہ سارا عزم و حوصلہ اگر مقبول العلماء کو کہیں سے ملا ہے تو سیدی سرکار امین ملت سے. سبحان اللہ. یہ کہنے کی بات نہیں ہے. اگر آپ کو جاننا ہے کہ مارحرہ کیا ہے، انشاءاللہ کل نہیں پرسوں اسی جامعہ کے ایک شاخ بیلگام میں، وہاں میں انشاءاللہ مارحرہ مطہرہ کی خدمات پر کچھ عرض کروں گا، سماعت کر لینا. یہاں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ مارحرہ کے سادات جانتے تھے کہ اب دنیا میں کیا انقلاب آنے والا. بے شک. اسی لیے حضور سیدی سرکار احسن العلماء نے اپنے شہزادوں کی تعلیم روایتی طور پر نہ کرتے ہوئے
علی گڑھ یونیورسٹی میں انہیں پڑھایا اور جانتے تھے کہ علی گڑھ میں بیٹھ کر حضور امین میاں مسلک اعلیٰ حضرت کی جو خدمت کر سکتے ہیں وہ مارہرہ میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے. کیا بات ہے. اسی لیے جب سرکار امین میاں نے حضور احسن العلماء سے کہا تھا کہ میں جدید تعلیم کے لیے جو نیا پورا خاکہ بنا کے چل رہا ہوں، والد ماجد سے عرض کی کہ حضور میں یہ کہاں بناؤں، علی گڑھ میں یا مارہرہ میں؟ تو برجستہ حضور احسن العلماء نے کہا تھا علی گڑھ میں. سبحان اللہ. ان کی فراست مومنانہ بہت دور تک دیکھ رہی تھی. وہ جانتے تھے کہ علی گڑھ میں بیٹھ کر مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کرنا یہ اور بات ہے، اور اپنے اپنے گھروں میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانا اور بات. بے شک. آج جس علی گڑھ کے وہابیت زدہ ماحول میں ڈھونڈنے سے سنی مسجد نہیں ملتی تھی، آج سینکڑوں مسجدوں میں الحمدللہ نماز جمعہ کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علی گڑھ کے محلے محلے میں امان ملت حضور سیدی سرکار امان میاں از خود لوگوں سے پاس جا کے ہفتے میں ایک دن وہاں میلاد کی محفل کرتے ہیں گھروں میں، اور وہاں میلاد کی محفل کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کی ایسی ترویج و اشاعت کر رہے ہیں، ایسی خاموش تبلیغ کر رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھانا پڑتا. کیا بات. دین ان کے گھر کا ہے، انہیں خوب پتا ہے کہ دین کی تبلیغ و اشاعت کیسی ہونی چاہیے. بے شک. خیر، یہاں میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ حضور سیدی سرکار امین ملت کا یہاں آنا مبارک، اور اس فوج ظفر موج کے سر پہ دستار مبارک مبارک. یہ دستار 10 تار رکھتی ہے. سبحان اللہ. اس کے تار عشرہ مبشرہ سے ملے. سبحان اللہ. یہ 10 تار ہے، یہ تار عشرہ مبشرہ سے ملے ہوئے ہیں. ان عشرہ مبشرہ سے جن کے بارے میں ہمارے امام نے کہا، اور مفتی صاحب قبلہ نے بہت بصیرت افروز بڑی بر وقت تقریر کی تھی کہ جس صحابی نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. اب وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اور ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. میں چند باتیں صرف اپنے بات کو اعتبار بخشنے کے لیے حضور سرکار امین ملت کی بارگاہ میں عرض کرنے کی جسارت کر رہا تھا. اب ہم سب اس بات کے خاصتگار ہیں، امیدوار ہیں کہ حضور سرکار امین میاں ہم سب کو اپنے کلمات طیبات سے فیضیاب فرمائیں. ہم 4 گھنٹہ تقریر کریں، اس کا وہ اثر نہ ہوگا جو حضور سرکار امین میاں کی 4 منٹ کی بات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. برکاتی دولہا. برکاتی دولہا زندہ باد. چشم و چراغ خاندان برکات زندہ باد. فیضان مارہرہ مطہرہ زندہ باد. شہزادے احسن العلماء زندہ باد. برکاتی